تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حضرت سیدنا شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج کے ارادے سے سفر پر روانہ ہوا۔ مقام قادسیہ میں ہمارا قافلہ ٹھہرا۔ وہاں اور بھی بہت سے عازمین حرمین شریفین موجود تھے۔ بہت سہانا منظر تھا۔ بہت سے حجاج کرام وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ یہ خوش قسمت لوگ سفر و ہجر کی صحبتیں برداشت کر کے اپنے رب کی رضا کی خاطر حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، یہ تیرے بندوں کا لشکر ہے، انہیں ناکام نہ لوٹا بلکہ حج قبول فرماتے ہوئے کامیابی کی دولت سے ہمکنار فرما۔ دعا کے بعد میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے گندمی رنگ میں ایسی نورانیت تھی کہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھیں۔ اس نے اون کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور سر پر امامہ سجایا ہوا تھا۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں شیطانی وسوسہ آیا کہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں اور اسے اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے لے جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کی نگرانی کروں گا اور اسے ملامت کروں گا کہ اس طرح کا بناوٹی انداز درست نہیں۔ چنانچہ میں اس نوجوان کے قریب گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر کہا، اے شفیق، اور یہ آیت مبارک تلاوت کرنے لگا جس کا ترجمہ یہ ہے، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پر اصرار نوجوان مجھے وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ اس نوجوان نے میرے دل کی بات جان لی ہے اور مجھے میرا نام لے کر پکارا، حالانکہ میری کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ میں نے خواہ مخواہ اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کروں گا اور معذرت کروں گا۔ چنانچہ میں اس نوجوان کے پیچھے ہو لیا، لیکن کافی تلاش کے بعد بھی میں اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ پھر ہمارے قافلے نے مقام واقصہ میں قیام کیا۔ وہاں میں نے اس نوجوان کو حالت نماز میں پایا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ میں نے اسے پہچان لیا اور اس کے قریب گیا تاکہ اس سے معذرت کروں۔ وہ نوجوان نماز میں مشغول تھا۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے شفیق، یہ آیت پڑھو جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ نوجوان ضرور ابدالوں میں سے ہے۔ 2 مرتبہ اس نے میرے دل کی باتوں کو جان لیا اور مجھے میرے نام کے ساتھ مخاطب کیا۔ میں اس نوجوان سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہمارے قافلے نے مقام ربال میں پڑاؤ کیا تو وہی نوجوان مجھے ایک کنویں کے پاس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا۔ وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اس نوجوان نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور عرض کی، اے میرے پروردگار، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو ہی میری پیاس بجھاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ہی مجھے کھانا عطا فرماتا ہے، میری امید گاہ بس تو ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے پاس اس تھیلے کے سوا اور کوئی شے نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ابھی اس نوجوان کے یہ کلمات ختم ہی ہوئے تھے کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھایا، آسانی سے تھیلا نکالا اور اسے پانی سے بھر لیا۔ کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ نوجوان نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا۔ میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہاں جا کر اس نے ریت اٹھائی اور اس تھیلے میں ڈالنے لگا۔
پھر تھیلے کو ہلایا اور اس میں موجود ریت ملے ہوئے پانی کو پینے لگا۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام عرض کیا۔ اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا، اے نیک سیرت نوجوان، جو رزق اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کر۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اللہ اپنے بندوں پر ہر وقت فضل و کرم فرماتا رہتا ہے، کوئی آن ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ پاک پروردگار اپنے بندوں پر نعمت نازل نہ فرماتا ہو۔ اے شفیق، اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے وہ چمڑے کا تھیلا میری طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے اس میں سے پیا تو وہ شکر اور خالص ستو ملا ہوا بہترین پانی تھا۔ ایسا خوش ذائقہ پانی میں نے آج تک نہ پیا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ میں حیران تھا کہ ابھی میرے سامنے اس تھیلے میں ریت ڈالی گئی ہے، لیکن اس نوجوان کی برکت سے وہ ریت ستو اور شکر میں بدل گئی ہے۔ وہ پانی پینے کے بعد کئی دن تک مجھے پانی اور کھانے کی طلب نہ ہوئی۔ پھر ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں میں نے اس نوجوان کو ایک کونے میں آدھی رات کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا، آنکھوں سے سیلے اشک رواں تھے۔ اس نے اسی طرح نماز کی حالت میں ساری رات گزار دی۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا تو وہ اپنے مصلی پر ہی بیٹھ گیا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے طواف کیا اور ایک جانب چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس مرتبہ میری نظروں کے سامنے ایک حیران کن منظر تھا۔ اس نوجوان کے ارد گرد کئی خدام ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور لوگ جوک در جوک اس کی دست بوسی اور سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں یہ حالت دیکھ کر حیران و پریشان کھڑا تھا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا، یہ عظیم نوجوان کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے کہا، اتنی کرامات کا ظاہر ہونا اس سید زادے کی شان کے لائق ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ اتنی کرامات سے نوازتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دوستو، مزید ویڈیو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔